ہمارے یہاں پیروں کا بھی نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے، گہنے سے زیادہ پوری رات بیٹھے رہیں گے پیر صاحب، خطیب صاحب، نقیب صاحب، شاعر صاحب، حضرت قبلہ کعبہ ابھی تو جنت سے تشریف لائے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں جاتے تھے، یہ کرامت وہ کرامت۔ او قوم کے لوگوں، تمہارا رب فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ۔ مفتی شمس الدین مکرانہ کو تو آپ جانتے ہوں گے بھائی، بڑا خطرناک مولانا، بڑا خطرناک مفتی کے، یہ اپنے ہی لوگوں کی جو ہے پول کھولنے میں ویست رہتا ہے، اپنے ہی مولاناؤں کی جو ہے یہ پول کھولتا رہتا ہے، وہ پیر ہو، عالم ہو، مفتی ہو، سب کی یہ دھجیاں بگاڑتا رہتا ہے۔ یقین نہیں آتا تو یہ ویڈیو آپ دیکھ لیں، مفتی شمس الدین مکرانہ کی ویڈیو جو لے کر کے حاضر ہوا ہو آج پیروں کے اوپر ہے، کس طریقے سے یہ پیروں کی دھجیاں اڑاتے رہتے ہیں، کس طریقے سے یہ علماؤں کو ان کی دھجیاں اڑاتے ہیں کہ انہیں کیسے کیسے الفاظ سے پکارتے ہیں، یہاں تک کہ جو ہے یہ مولانا، یہ مفتی جو ہے آل رسول جو ہے اور سیدوں کو بھی نہ جانے کیسے کیسے الفاظ سے پکارنے لگے، ان کو جلسے میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں کہنے لگے۔ آپ کو یقین نہیں ہو رہا ہے، میں ویڈیو دکھاؤں گا، ویڈیو پیش کروں گا، اس کے بعد آپ کو سن کر کے جانا کہ آج مفتی آپ جو ہے مفتی شمس الدین مکرانہ نے جو ہے کس کی بات کہی ہے اور کس پیر کے بارے میں انہوں نے کیا کہا۔ کوئی پیر ایسا کرتا ہے جو یہ ان کے اوپر ایسی ایسی باتیں لا کر کے پیش کرتے رہتے ہیں۔ میرے بھائی میں امید کروں گا آپ حضرات خیریت سے ہوں گے، ہم سے جڑ جائیں، ہم کو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اس لیے کہ ہم آپ کے سامنے ایسی ہی ویڈیوز لانے کے لیے حاضر خدمت رہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی تمام تر باتیں آپ کو آپ کی جانکاری کے لیے لاتے ہیں۔ آپ مکمل ویڈیو کو دیکھیں، مکمل ویڈیو کو سن کر کے جائیں اور دیکھیں کہ مفتی شمس الدین مکرانہ نے کن پیروں کی بات کہی ہے۔ آج سماج میں نہ جانے کیسے کیسے پیر آ گئے جو کہتے ہیں نماز معاف ہے، روزے معاف ہے، داڑھی نہیں رکھنا، یہ وہ تمام تر باتیں، یہ خرافات ہیں۔ یہ پیر دراصل نہیں ہے، یہ دین کو بیچنے والے لوگ ہیں، یہ گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، یہ علم سے خالی لوگ ہیں۔ میرے بھائی آپ مفتی شمس الدین مکرانہ کی ویڈیو دیکھنا، اس کے بعد کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کرنا کہ مفتی شمس الدین مکرانہ نے جو بات کہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ اس کے بعد ایک حکایت سن لے، بڑی پیاری حکایت ہے، اسے سن کر کے جانا میرے بھائی۔ تو میں امید کروں گا کہ آپ لوگ پوری ویڈیو، مکمل ویڈیو دیکھ کر کے جائیں گے۔ پہلے آپ جو ہے مفتی شمس الدین مکرانہ کی اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس کے بعد جو ہے ہم آپ کے سامنے ایک واقعہ، ایک بہترین واقعہ آپ کو سنائیں گے، اسے آپ ضرور سن کر کے جانا۔ پہلے آپ جو ہے یہ ویڈیو دیکھیں مفتی شمس الدین مکرانہ کی۔ ہمارے یہاں پیروں کا بھی نفس اتنا موٹا ہو گیا ہے، گہنے سے زیادہ پوری رات بیٹھے رہیں گے پیر صاحب، خطیب صاحب، نقیب صاحب، شاعر صاحب، حضرت قبلہ کعبہ ابھی تو جنت سے تشریف لائے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہاں جاتے تھے، یہ کرامت وہ کرامت۔ او قوم کے لوگوں، تمہارا رب فرماتا وما قدر اللہ حق قدرہ، تم نے رب کی قدر نہیں جانی جیسی قدر جاننی چاہیے۔ کیا جلسے پیروں کے خطبے کے لیے ہوتے یا قوم کو اللہ کی دہلیز سے کام پر لگانے کے لیے جلسے ہوتے؟ غوث پاک نے قوم کو کس کے ڈگر پہ لگایا تھا؟ اپنے ابا کے۔ خواجہ معین الدین چشتی نے قوم کو کس کے ڈگر پہ لگایا تھا؟ اپنے والد بزرگوار کے۔ مخدوم یحییٰ منیری نے قوم کو کس کے راستے کا پتہ دیا تھا؟ اپنے باپ کے؟ جی نہیں، رب کی معرفت کا پتہ دینے والے لوگ جو اپنی قبروں میں جنت کی بہاروں میں سو رہے ہیں، اور جن لوگوں کو کچھ پتہ ہی نہیں بیٹوں کو، وہ جھوٹے جنت سے اتر آئے ہیں، کرسی بیٹھے رہیں گے، خطیب صاحب، نقیب صاحب، شاعر صاحب۔ اچھا حیرت اس بات پر ہے، کوئی بہت بڑھیا نعت خواں اچھے اچھے شعر پڑھے تو لوگ گونگے، بہرے، اندھے، لولے بنے بیٹھے رہے، اور جیسے پیر کی شان میں ایک منقبت کا ایک شعر پڑھا ایسے ناچیں گے، کیا بات ہے، زندہ باد، زندہ باد۔ سڑ گیا دماغ تمہارا؟ نبی کی ناز سے کسی پیر کی منقبت کی کوئی حیثیت نہیں اس کے سامنے۔ تمہیں ناز سمجھ میں نہیں آتی ہے؟ میں نے سیوان میں پوچھا تھا، دو پیر بیٹھے 1.5 کنٹل کے بغل میں،
میں نے کہا جن کے اوپر قوم کے لوگوں تم نے بھروسہ کر رکھا یہ جنت میں لے کے جائیں گے، بغل میں بیٹھے تھے. میں نے کہا حضرت آپ کو پتا ہے آپ جنت میں نہیں پتا نہیں. میں نے سن لو. امید کرتا ہوں میرے بھائی آپ حضرات خیریت سے ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو کو دیکھ بھی لیا ہوگا، سماعت بھی فرما لیا ہوگا. یہ تھے مفتی شمس الدین مکرانہ صاحب جو اپنی بہترین باتوں سے لوگوں کو پیغام دے رہے تھے، پیروں کے بارے میں بتا رہے تھے کہ پیر کیسا ہونا چاہیے، اور آج کیسے کیسے پیر ہیں جو دین کو بیچنے میں لگیں گے، دین کو برباد کرنے میں لگیں گے. میرے بھائی ان کی باتیں سماعت ہو گئی. میں اب آپ کے سامنے جو ہے وہ واقعہ پیش کروں جس سے آپ سوچ میں پڑ جائیں اور حیرانی اور پریشانی ہونے لگے یہ کیسے کیسے لوگ تھے اور آج ہم کیسے لوگ ہیں. تھوڑا اپنے جو ہے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لینا کہ ہم کیسے لوگ ہیں. میرے بھائی مکمل ویڈیو دیکھ کر کے جانا، چینل کو سبسکرائب کر کے جانا، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ ضرور کر کے جانا. پہلے آپ سنیں. ایتے خالد بن ولید ہیں، آپ جانتے ہوں گے نام ہی سے، بھائی بڑا مشہور و معروف نام ہے. ایتے خالد بن ولید ہیں جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے، جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے. آپ جس میدان جنگ میں تشریف لے جاتے جنگ کا میدان بدل جایا کرتا تھا، جنگ کی حالات بدل جایا کرتے تھے. اپنی ٹوپی کو ضرور سر پر رکھ کے جایا کرتے تھے، مطلب جب جنگ میں جاتے تو اپنے سر پر جو ہے ٹوپی ضرور لے کر کے جاتے، اور ہمیشہ فتح پا کر لوٹتے تھے، کبھی شکست کا منہ نہ دیکھتے تھے. ایک مرتبہ جنگ یرموک میں جب میدان جنگ گرم ہو رہا تھا، حضرت خالد کی ٹوپی گم ہو گئی. آپ نے لڑنا چھوڑ کر ٹوپی کو تلاش کرنا شروع کر دیا. لوگوں نے جب دیکھا کہ تیر اور پتھر برس رہے ہیں اور تلوار اور نیزہ اپنا کام کر رہے ہیں، یار میدان جنگ گرم ہے، لوگ جو گئے جنگ کر رہے ہیں، تیر اور برسوں کی بارش ہو رہی ہے، پتھر برسائے جا رہے ہیں، اور جو ہے خالد بن ولید اپنی ٹوپی تلاش کر رہے ہیں. یار کیسے دیوانے لوگ تھے یار. پوری بات سنے میرے بھائی پھر مزہ آئے گا. موت سامنے کھڑی ہے، موت سامنے کھڑی ہے، اور اس عالم میں خالد کو اپنی ٹوپی کی پڑی ہوئی ہے اور وہ اسی کو ڈھونڈنے میں مصروف ہے. تو انہوں نے خالد سے کہا جناب ٹوپی کا خیال چھوڑیے اور لڑنا شروع کیجئے. خالد نے ان کی اس بات کی پرواہ نہ کی اور ٹوپی کی دستور جو ہے تلاش جاری رکھی. آخر ٹوپی ان کو مل گئی تو انہوں نے خوش ہو کر کہا بھائیو جانتے ہو مجھے یہ ٹوپی کیوں اتنی عزیز ہے؟ جان لو کہ میں آج تک جو جنگ بھی جتنی میں نے جیتی ہے اس ٹوپی کی بدولت جیتی ہے. جو میں نے جنگ فتح کی ہے، جو میں نے ملک فتح کیے گئے یہ اسی ٹوپی کی بدولت ہے. اللہ اکبر، سب اسی کی برکتیں ہے. اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوں میں. اگر یہ میرے سر پر نہ ہو تو پھر دشمن میرے سامنے کچھ بھی میرے سر پر، یا اگر یہ ٹوپی میرے سر پر ہو تو دشمن میرے سامنے کچھ نہیں ہے. لوگوں نے کہا کہ آخر اس ٹوپی کی کیا خوبی ہے؟ تو فرمایا یہ دیکھو اس میں کیا ہے، یہ حضور سرور کائنات کے سر انور کے بال مبارک ہیں جو میں نے اسی میں سی رکھے کہ حضور ایک مرتبہ عمرہ کے لیے گئے تھے بیت اللہ شریف اور سر مبارک کے بال اتروائے تو اس وقت ہم میں سے ایک شخص بال مبارک لینے کے لیے ایک دوسرے کو دھکا دے رہا تھا اور ایک دوسرے کی کوشش کر رہے تھے اور ایک دوسرے پر گر رہے تھے. تو میں نے پھر اسی کوشش میں آگے بڑھ کر چند بال مبارک حاصل کر لیے اور پھر اسی ٹوپی میں سی لیے. یہ ٹوپی اب میرے لیے جملہ برکات و فتوحات کا ذریعہ ہے، اسی لیے صدقہ ہر میدان کا فتح بن کر میں لوٹتا ہوں. میرے بھائی میں امید کرتا ہوں آپ نے سمجھ نہیں پائے ہوں گے، میری بات میں پھر دہراتا ہوں کہ جو گئے خالد بن ولید نے کہا میں جو تمام جنگیں فتح کرتا ہوں اسی ٹوپی کی بدولت ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور علیہ السلام ایک مرتبہ عمرہ کے لیے گئے تھے بیت اللہ شریف، تو حضور نے اپنے بال مبارک اتروائے تو جو صحابہ کرام تھے وہ ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے، کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں مل جائے ہمیں مل جائے. تو ہم نے بھی ایک دو بال مبارک جو ہے لے لیا اور لینے کے بعد اسی ٹوپی میں جو ہے سی رکھے ہیں، اور یہ انہی بال مبارک کا صدقہ ہے کہ ہم نے تمام تر جنگوں کو فتح کر لیا. اگر یہ ٹوپی میرے سر پر ہو تو میرے سامنے دشمن کچھ نہیں ہے، اور اگر یہ ٹوپی میرے سر پر نہ ہو تو ہم دشمن کے سامنے کچھ نہیں ہے. یہ سب جو ہے برکات و فتوحات یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بال مبارک کا صدقہ ہے. اور پھر ان لوگوں سے سیکھیے جو حضور کے بارے میں آج کہتے ہیں کہ ان کو دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضور کو کچھ نہیں معلوم اور حضور کچھ دے نہیں سکتے ہیں. میرے بھائی آپ یہ دیکھیں جب بال مبارک کا یہ صدقہ ہے تو پھر حضور کا عالم کیا ہوگا. میرے ناظرین میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی. اگر اچھی لگی ہے تو زیادہ سے زیادہ آگے ضرور شیئر کر دیں. ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جو ہے. تب تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں.